حتیٰ کہ ایک انسان کو باتھ روم جانا ہے، باتھ روم کس طرح سے جانا ہے، باتھ روم میں جاتے وقت کون سا پیر آگے کرنا ہے، نکلتے وقت کون سا پیر نکالنا ہے، اس چیز تک کی خبر ہمیں اسلام دیتا ہے۔ سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے ہمارے اندر کہ ہم لوگوں کے اندر برائیاں کیوں پنپتی ہیں، وہ اپنے اسلام پر پورا اعتماد اور یقین نہ ہونا۔ جب تک ایک مومن اور مسلمان اپنے ایمان اور اسلام پر مضبوطی سے قائم نہیں رہ سکتا، یقین نہیں کر سکتا، تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ برائیوں سے اجتناب نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہمارا جب اس بات پر یقین ہے کہ قرآن حق ہے، اس قرآن کا جو مالک ہے، جو اس کلام کا مالک ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کی ہر بات پر ہمارا ایمان ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم نے اس پر تو ایمان لایا، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن میں لکھا ہوا جو ہے اس کو پڑھ کر پھر اس پر عمل کون کرے گا؟ کاش ہم قرآن کے فرمودہ احکامات پر عمل کرتے، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑا۔ تو سب سے بڑی چیز میں جو ہم عرض کروں گا، جو وجہ ہے اس ناسور کو پنپنے میں جو ساتھ دینے والی چیز ہے، وہ ہے ہمارا اپنے اسلام پر پورا بھروسہ نہیں ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہونا۔ اگر ذرہ برابر بھی ہمارے اندر ایمان کی حلاوت باقی ہو تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام۔ ہر نشہ اور چیز وہ خمر ہے۔ خمر کا معنی کیا ہے؟ جب ہم عربی میں اس کو دیکھتے ہیں، الخمر ما یخامر العقل، خمر کہتے ہیں ایسی شے کو، ایسی چیز کو جو عقل پر پردہ ڈالتی ہے۔ اسی سے بنا ہے خمار عربی زبان میں۔ خمار کہتے ہیں دوپٹے کو۔ دوپٹہ کیوں ڈالا جاتا ہے سر پر؟ تاکہ اس سے سر کے جو موئے ہیں، بال ہیں، ان کو ڈھکایا جا سکے، ان کو چھپایا جا سکے۔ تو خمر کو خمر اس معنی کر کے کہا گیا کہ جیسے ہی آدمی شراب نوشی کرتا ہے یا نشہ خوری کرتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کی عقل پر کیا ہے؟ پردہ پڑ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی صاحب کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو جس کی عقل پر پردہ پڑ گیا پھر اس سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی ممالک، ہر ملک میں آپ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں دیکھیں گے جو ان پڑھ ہو اور بے عقل ہو۔ صاحب عقل وہی سائنٹسٹ ہوئے ہیں، صاحب عقل ہی صاحب حکمران ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی تو قرآن یہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارا سب اختیارات، سب قدرتیں، سب طاقتیں آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر شرط ہے ان کنتم مومنین، اگر آپ مومن ہو، سچے طریقے سے، پکے طریقے سے اگر آپ نے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے ہمیں ان ناسور اشیاء میں داخل کرنے میں جو بڑا عمل دخل ہے وہ ہمارا اپنے اسلام اور اسلامی تعلیمات پر کامل مومن نہ ہونا اور ان پر پھر عمل پیرا نہ ہونا۔ دوسری سب سے بڑی بات، سب سے بڑی وجہ کہ ماں باپ کا اپنے بچوں سے لا تعلق ہونا۔ اس زمانے میں کون باپ، کون والد، کون والدین اپنے بچے سے پیار نہیں کرتے؟ روزانہ صبح 100-200 روپے اس کو تھما دیتے ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں سب سے بڑی پیار کی بات یہ ہے، میں نے قیمتی چیز نکالی، میں نے روپے پیسے نکالے، آگے جا کے یہ خوشی منائے گا۔ لیکن جیسے ہی بچے اسکول سے واپس لوٹتے اور بچے الگ سے موبائل پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچے سے پوچھتے نہیں بیٹے تم دن بھر اسکول گئے تھے، کیا پڑھا، کیا لکھا، کیا سوچا، کیا سمجھا؟ ان چیزوں کی فکر نہیں ہے۔ اس چیز کی فکر ہے، ایک وقت وہ تھا ہمیں اپنے والدین سے پنسل مانگتے مانگتے پسینہ آ جاتا تھا،
لیکن ہماری اخلاقیات کی طرف ہمارے والدین، آج کل جو والدین ہیں وہ نظر نہیں لگتے. یہ نہیں دیکھتے ہمارا بچہ صبح اسکول گیا تھا تو کیا پڑھ کے آیا، یا دن میں کیا سوچتا ہے، کیا پڑھتا ہے. کاش وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے اور ان پر عمل کرتے. مجھے یاد آتا ہے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، خطبہ جمعہ دے رہے تھے. اتنی دیر میں امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حجرہ مبارکہ سے نکل گئے، حجرہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا سے نکلے، اور وہاں صدقے کے کھجور پڑی ہوئی تھی وہاں پر، تو وہ کھانے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ کر ان کے منہ سے وہ کھجور نکالی اور ان کے منہ کو صاف کیا اور ان کو فرمایا اے حسین یہ ہمارے لیے حلال نہیں. کھجور تو اچھی چیز ہے، ہر اچھی چیز کھائی نہیں جاتی. یہ پانی ہے اس میں، یقیناً اس کو کمپنی نے کہا ہے کہ صاف ستھرا پانی ہے، منرل واٹر ہے، لیکن اسلام میں ایک چیز یہ بھی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کیا یہ حلال طریقے سے آپ کے پاس پہنچی ہے. صرف اس کے ظاہر پر نہیں جانا ہے، اس کے ہم اکثر و بیشتر ایسی جمع ہو جاتے ہیں ایسے محفلوں میں، تو اس میں ایک کاز رہتا ہے. آج تک بھی کبھی اس سے پہلے بھی جب ہم جمع ہوئے تو کوئی نہ کوئی مدعا ہوتا ہے. جب معاشرے میں کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں تو اس میں یہ رہتا ہے کہ کیسے ان کا سامنا کیا جائے. اب جو چیز شروع ہو گئی ہے اس کو کہاں پہ روکا جائے، اس کا حل کہاں سے ڈھونڈا جائے. ہم اس سے پہلے بھی کئی بار جمع ہوتے ہیں، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہم کیا کہیں، یہ خوشی ہے کہ یہ دکھ کی بات ہے. We celebrate certain things، ہم کہتے ہیں ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے کوئی ڈے. جیسے ہم آ جاتے ہیں we have to celebrate Women's Day. تو یہ پچھلے 7 سال سے کام کر رہی ہے اور ہمارا ٹائم آبجیکٹو کسی پرٹیکولر چیز پہ نہیں لکھا ہے. یوتھ کو امپاور کرنا، انہیں صحیح راستے کی طرف کھینچنا، یا عورتوں کے لیے بات کرنا، ان کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان کے لیے کچھ پروگرامز آرگنائز کرنا، انہیں ایک اسپیس پرووائڈ کرنا جو ایک سیف اسپیس ہو، کانفیڈینشیل اسپیس ہو، جہاں وہ کھل کر اپنی بات رکھ سکے. ڈرگ ایڈکشن کے پروگرامز ہو یا اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہو، سیف فیوچر نے ہمیشہ اپنا رول نبھایا ہے. یہ دراصل ایک کانشنس ہوتا ہے انسان کا کہ مجھے اپنی زندگی کو کس طرف لے جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے زندگی میں. اور شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا وہ کانشنس ہمیشہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز فیلو ہیومن بینگز، ٹورڈز سوسائٹی جہاں ہم رہتے ہیں. اسی کانشنس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم یہ پروگرامز جو ہے آرگنائز کریں، آپ کو اکٹھا کریں، آپ سے بیٹھ کر کچھ بات کریں، آپ سے پوچھیں کہ آپ کی جو پریشانیاں کیا ہے، ایز اے یوتھ آپ کے چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، یا ٹوگیدر ہم لوگ کیسے فائٹ کر سکتے ہیں. ڈرگ ایڈکشن کا پروگرام جو ہے اٹس ناٹ جسٹ این ایڈکشن، یہ وہ وبا ہے جو گھر خراب کرتی ہے. گھر کا ایک فیملی ممبر کسی بیماری میں مبتلا ہو تو پورا گھر پریشان ہوتا ہے. ویسے ہی ڈرگ ایڈکشن کسی ایک انسان کو لگ جائے تو وہ پورا گھر جو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہم سب وہی ایک فیملی یہاں پہ کریٹ کرنے آئے ہیں کہ آپ یہ اسپیس جو ہے تو سیف اسپیس مان کے جو ہے اپنی ورنریبلٹیز کو پیچھے چھوڑیں، اپنی آواز خود بنیں اور اپنی کنسرنز کو خود ریز کریں. جو آپ کو پلیٹر میں ملتا ہے سب کچھ چیزیں سامنے، وہ دیٹ از ناٹ لائف. جو اسٹرگل سے بھری ہو، اس میں آپ ہر قدم پر ایک لیسن سیکھیں، وہ اصل میں زندگی ہوتی ہے.
زندگی کا بیسک معنی جو میں نے اتنے سالوں میں سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ ہر دن آپ کو ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج کو ٹیکل کرنا ہے اور پھر ہمت سے آگے بڑھنا ہے، امید سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے اور نا امیدی جو ہے وہ آپ کو کہاں دھکیل سکتی ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ اس سب کے علاوہ جو یہ ڈرگ ریڈیشن کا پروگرام ہمیں آج چلتا ہے یا ڈرگ فری کشمیر کا ایک مہم چل رہی ہے ہمارے کشمیر میں، انٹرنیشنلی ڈرگ ایڈکشن کی اویئرنیس ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یا اسے افیکٹ میں لایا جاتا ہے۔ میں پرسنلی بلیو کرتی ہوں کہ میں انڈیویجول کی پرسنل لائف تک ڈائیو کروں کہ اس میں کیا چل رہا ہے۔ ہم لوگ پالیسیز ڈسکس کرتے ہیں، ہم لوگ لاز ڈسکس کرتے ہیں، ہم لوگ ایڈمنسٹریشن کیا کرے گی وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ جو ہم لیک کرتے ہیں وہ ہے کہ انڈیویجول کی پرسنل لائف، جہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے۔ تو پرسنل لائف میں ہمیشہ کنسرن رہتی ہوں جب بھی میں کسی انسان کو دیکھتی ہوں کہ مجھے اس کی اندرونی زندگی دیکھنی ہے، تبھی مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں، کون سا پروگرام اس کے لیے صحیح رہے گا، کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ یہ ولنریبل گروپ ہے۔ ہمارے ساتھ اور مہمان جڑے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ کنسرن ریز کرنا ہے۔ We have to search for a book, for a notes, for a teacher, by traveling hundreds of kilometers, by scanning tens of libraries. You have all available at the click of mouse now. You don't have to search for it, and you don't have to pay for it. That's more important. اگر آپ نے پیسہ دیے کوئی بات، اب آپ نے وہ راستہ پکڑ لیا، آپ کہتے ہیں جناب میرے تو گھر میں پیسہ نہیں، مجھے 7,000 روپے کالج مانگتا ہے، اسکول مانگتا ہے۔ There is National Scholarship Portal for you. آپ نے اپنے know about National Scholarship Portal پتا ہے کسی کو؟ If not, اگر وہاں بھی آپ نہیں فٹ ہو پاتے، you have a labor commissioner who gives on the basis of labor card 50,000 rupees for your education per year. 50,000. اگر وہاں بھی نہیں، you have number of NGOs and in our own institutions we have scholarships available for you. If you are not able to find a course of your liking in UT of J&K, you have PMSSS for you, Prime Minister Scholarship Scheme, Special Scholarship Scheme. You can scan the world colleges, rather colleges all over the country, find your suitable course and do it at no cost. آپ کو 1,10,000 روپے ہاسٹل کے لیے ملتا ہے which gets credited to your account. باقی جو کالج کی فیس ہے وہ کالج کو ملے گی. You have around 150 seats for MBBS and BDS in that course. اگر آپ جہاں بھی آپ نہیں چل پائے, there are a number of places where you can do a horizontal movement within the colleges of the Union Territory. NEP allows you. آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک سال پڑھوں پھر چھوڑ دوں تھوڑے ٹائم کے لیے پھر ریزیوم کروں, NEP allows you. آپ بریک لے سکتے ہو, ایک سال کے بعد 2 سال آپ چلیں گے, جاب کر کے آگے پھر ریزیوم کیا, NEP allows you. And I have to make a very serious point with you people. The place where you are searching jobs, you will not find it there. Please stop doing that. There is a new term now called as design your degree. I don't dictate my curriculum to you. میرے اپنے prejudices ہیں, اپنے likings ہیں. You design the curriculum with David for it. That's what I design your degree. Somebody wants to study music, physics and geography. ہمارے ٹائم پر یہ کوئی competition نہیں تھا, آپ کے لیے ہے. Because you are not the masters. You are the people who make us work. ہمیں پڑھنا کہ ہمیں وہی پڑھاؤ. ہم آپ کی نہیں سنیں. اس کو یاد رکھیے, design your degree. You have a term which has come up called as professor of practice. You need not to be an academician with PhD in your hand. No. You are governed by NSQF, that is National Skill Qualification Framework. جہاں level 1 سے 10 تک آپ چلے گے, at level 10 you become a PhD in skill. You may become simple craftsman, plumber, or a blacksmith, allow, and you can take job as a PhD in an institution. These are the profiles. تو یہاں سب سے ضرورت جو زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ پیاس ہونی چاہیے. Nobody else can help you. Until unless you have, جب تک آپ میں thirst نہیں ہے, we cannot do it. You can take hot water, you cannot make it drink. So I will be again someday talking to you people. We can specifically go
to some of the portals which are helping you with all kinds of courses, NPTEL and other courses, where registration is free. Please don't pay for registration now. Stop that. आपके registration free है, provided जब आपके पास क्लास होगी, आप घर में बैठे बैठे पढ़ सकते हो. And we have good examples of people doing the online degrees from Harvard University, which was a dream at a point of time. कि Harvard University को जाए. And you can easily do it from the comfort of your bedroom and your homes. With this, I thank all the audience for giving the situation. all the distinguished guests, speakers, my team जो यहाँ पे आए, सर एक ही चीज़ कहूँगा सर, जो हमारा ये आज का प्रोग्राम था, तो कुछ लोग उन्होंने मुझे मैं श्रीनगर में देख कॉल में बोला कि एक इंटरेक्शन सेशन रखते हैं सर के साथ, एसएससी साहब के साथ, बिकॉज उन्होंने इन चेयर्स पे एमएलएस को देखा है, मिनिस्टर्स को देखा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा है, दे वांट टू डिस्कस देयर इश्यूज डायरेक्टली विद यू सर. सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइस. सो आप उन जगह पे बैठे हैं जहाँ पे एक टाइम पे बड़े बड़े आला ऑफिशियल्स बैठे थे, स्पेसिफिक लोग बैठा करते थे. आज उन चेयर्स पे आप बैठते हो, यू आर डिस्कसिंग योर इश्यूज विद योर ओन पीपल. तो सबसे बड़ी बात है कि फ्रॉम लास्ट 3-4 years वी हैव सीन दैट जो ग्राउंड लेवल की, जो हम कहते हैं कि अपलिफ्टमेंट ऑफ यूथ, जब आप अपने इश्यूज डायरेक्टली पहुंचाते हो, आप डीसी साहब के साथ, एसएसपी साहब के साथ, ऑनरेबल एसपी साहब के साथ, हमेशा याद रखिए कि दैट आज का टाइम वो है जब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है. आज मैं एसएसपी साहब के पास बैठा हूँ, डीसी साहब के पास बैठा हूँ, इट डज नॉट मीन बस मैं ही वजह फारूक बट यहाँ पे बैठा है बस इन लोगों को जानता है, अब मैं बोलूंगा जनाब मैं कुछ हूँ. आपके इतनी ट्रांसपेरेंसी, आप मेरा फोटो लगा के, मैं अभी फोटो लगा के डीसी सर, देयर आर सो मेनी थिंग्स, मैं आपको बस ये ऐड करना चाहता हूँ. आपके साथ फोटो उठा के, आपके साथ वीडियो उठा के, रील उठा के, सो आप तो डीसी है बट आपके नाम पे बहुत सारे डीसी बनते हैं, ऐसे बहुत सारे कश्मीरी में हैं, आपके नाम पे बड़े एसएसपी भी बनते हैं. सो ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने एसएसपी साहब के साथ फोटो उठाई, डीसी साहब के साथ फोटो, इट डज नॉट मीन वो डीसी है और वो एसएसपी है. वो एक आम आदमी है. जैसे मैं एक प्रोसीजर फॉलो किया, मैं डीसी ऑफिस में गया, एक एप्लीकेशन ली, सर हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं इवेंट, आप वहाँ पे आ जाइए. कोई भी जा सकता है, मैं ही नहीं दे सकता, कोई स्पेशल में कोई हो. सो ये बात है कि सर हमेशा हमारा यही रहा है कि दैट एक ब्रिज बनेगा. सो वो ब्रिज भी आज ऐसा वक्त है जब मुझे आज आई डोंट थिंक वो ब्रिज भी हम जरूर बनने की जरूरत नहीं हो, आप डायरेक्टली मिल सकते हो. एंड वंस अगेन सर हमेशा रहा है कि बहुत सारे लोग फ्रॉम उड़ी, नारगांव, टंगमर, रेरी से लोग आए थे. अभी बहुत सारे ऐसे लोग जो एप्लीकेशन देख के भी आए. सो लेटर ऑन डिस्कस विद यू सर, मैं सबमिट भी करूँगा आपको. एंड बहुत सारे इश्यूज थे एंड थैंक यू सो मच फॉर अपना टाइम आपने दिया है. बट हमेशा हमारा यही रहा कि दैट इट्स बेटर टू कंट्रीब्यूट समथिंग, बातें करने से बेहतर है कि कंट्रीब्यूट करें. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एंड होपफुली हम यही चाहते हैं कि आगे करें. थैंक यू सो मच.